مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الحق سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لائق صدر احترام محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے خالق و مالک و باسط ہیں۔ مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نوشتہ ہدایت دستور حیات بنا کر کے نازل کیا اور اس نوشتہ ہدایت کے ہر پہلو کو واضح کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کر کے بھیجا۔ تو محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور تکبر اور اس کی تباہ کاریاں کون کون سی ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، اور آج امت مسلمہ میں یہ بیماری کس قدر رائج ہو چکی ہے اور انسان تکبر سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور اس کے برعکس انسان کو کس طرح عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ لفظ تکبر کبر سے ہے، اس کا معنی بڑائی والا جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم گرامی المتکبر، اس کا معنی بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام الکبیر، جس کا معنی سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اسماء الحسنی میں سے ایک اسم گرامی المتعال، اور اس کا معنی بھی بلند و بالا، اونچے مرتبے والا، عالی شان والا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، اور وہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت
میرے قبضے قدرت میں ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی کبریائی بڑائی میرے لیے خاص ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمانوں اور زمین کی کبریائی بڑھائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، وہی ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منہما فقذفته فی النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے، عظمت والی چادر ہے، اور جو عظمت ہے یہ میرا اعداد بند ہے، یہ میری تہبت ہے۔ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالی کی چادریں ہیں، کبریائی بھی اور عظمت بھی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جو انسان ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا یا میری عظمت کو چھیننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اٹھا کر کے آگ میں پھینک دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری روایت کے الفاظ ہے القیتہ فی جہنم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو بندہ تکبر کرتا ہے، بڑائی صرف خاص میرے لیے ہے اور کبریائی صرف خاص میرے لیے ہے، اور جو انسان اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی چادر کو نہ کھینچا جائے، اور اگر کوئی انسان غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اترا کے زمین پر چلے گا اور وہ انسان اپنی بڑائی کو بیان کرے گا، وہ کسی طریقے سے بھی ہے، تو اس انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، تکبر ایک بہت بڑی بدبختی ہے، اور اس بدبختی کی ابتدا سب سے پہلے ابلیس نے کی، جو عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو امام، پیشوا اور قبلہ بناتے ہوئے مجھے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر جب میرے رب نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں، جو میں نے تمہیں حکم دیا، کون سی ایسی چیز ہے کہ اس نے تجھے میرے حکم سے روک دیا اور تو نے میری بات کا انکار کیا؟ اور ابلیس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ انا کا مسئلہ آ گیا، اس نے کہا انا، میں۔ جب بندے میں میں آ جاتی ہے وہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں کیسے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، اور تم نے اسے تو مٹی سے بنایا ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دھتکار دیا اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور بنیادی
قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرتا ہے، جیسے فرعون نے تکبر کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے نمرود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا جانا۔ ایک یہ تکبر کی قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، جیسے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنی بات کو بڑا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ وہ مکے کے بڑے بڑے چودھری، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تکبر کی بنا پر، انا کی بنا پر، میں کی بنا پر، کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس انسان نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت ما منعه الا الكبر، کہ تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت نہیں دے گے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکو، کیونکہ تکبر کی وجہ سے تم نے میری بات کو ٹھکرایا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ انسان پوری زندگی اپنا بایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ہی ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تینوں علامات اور بنیادی طور پر یہ تین قسمیں، اس میں سے پہلی دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں۔ آج کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تکبر نہیں کرے گا، کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، جس طرح فرعون نے، نمرود نے تکبر کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی بات کو رد کر دیتا ہے، قرآن کی بات کا انکار کر دیتا ہے، وہ انسان بھی تکبر اختیار کرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی تکبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک آدمی اچھے لباس کو پسند کرتا ہے، اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے، انسان حق بات کو ٹھکرا دے، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی دو قسمیں بہت سے ایسے نمازی جو اللہ کے ساتھ تکبر کرنے سے بھی بچتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرانے سے بھی بچتے ہیں، اور بہت سے ایسے نمازی جو تیسری قسم لوگوں میں رائج ہو چکی ہے، وہ اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کوئی انسان اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو اس وقت حقیر سمجھتا ہے۔ بعض لوگ رنگ و نسل اور خاندان کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ جاؤ منصب کی بنا پر تکبر کرتے
کرتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ طاقت اور قوت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی ذہانت و فطانت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور بہت سے اس معاشرے میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اپنی اعلیٰ ڈگریوں پر، اپنی اعلیٰ تعلیم کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جو اپنی خطابت کی بنا پر، اپنی اچھی آواز کی بنا پر وہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو انسان اپنے سے نیچے والے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ پہلا وہ جو حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، دوسرا وہ جو مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آئیے حکم ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حق کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، اور اس چیز پر ایمان لائے جس چیز کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، حقیقت میں وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی حق بات پر، یعنی قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے اور ان کے حالات بھی بہتر کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حقیقت میں جو انسان میرے رب کی بات کو جھٹلاتا ہے، قرآن کی بات کا رد کر دیتا ہے، جو انسان قرآن کا انکار کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے، وہ انسان متکبر ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آئیے حکم ربانی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان کے لیے جب انہیں موت آئے گی، ان کی روح کو قبض کیا جائے گا اور آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ ایسے متکبر ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر جائے تب یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا اونٹ سوئی کے اس نکے سے نہیں گزر سکتا، اور یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو متکبر ہیں، جو حق بات کو ٹھکرانے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو لوگوں کو
کو حقیر سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمانوں سن لو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یحقرہ، اور وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر اور غریب نہیں سمجھتا. لوگوں سن لو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوى تقوى ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی دل میں ہے. اور میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لیے، کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے نکما کارا سمجھے. کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. کسی کی عزت کو نہ اچھالا کرو، کسی کو یوں ہی مس نہ کیا کرو. اور میرے محترم بھائیوں، جو انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ بندہ بھی متکبر ہے. اور میرے محترم بھائیوں، تکبر کی مختلف صورتیں بھی ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اکڑ کے چلتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے نئے لباس کا گھمنڈ کرتا ہے، اپنے مال کی بنا پر وہ انسان زمین پر اترا کے چلتا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، آئیے حکم ربانی ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور وہ لوگ جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، کم تر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ان سے چھوٹے ہیں، غریب ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں اور زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، ایڑیے لگا لگا کے چلتے ہیں، ایڑیے اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو تکبر کی بنا پر لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور غرور کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اور وہ اپنی چادر پہنے ہوئے، اچھا لباس پہنے ہوئے زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اور خود پسندی میں وہ انسان مبتلا تھا. اپنے آپ کو مال و دولت والا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو حسن و جمال والا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا تصور کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں زندہ ہی دنسا دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ اکڑ اکڑ کے چلنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے آپ جھک کر کے چلا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر آپ جمع کر کے رکھا کرتے تھے، آپ اتنا جھک جاتے جس طرح کوئی انسان پہاڑ کی اترائی اترتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھک کر
کے چلا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نیک بندے ہیں، وہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے انکساری کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ وہ لوگ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسرا تکبر یہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی شلوار ہے، تہبند ہے، پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، کسی قسم کا بھی وہ لباس ہے، اور وہ انسان اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ من جر ثوبہ ولا لم ينظر اللہ الى یوم القیامہ، جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کی طرف قیامت کے روز نہیں دیکھیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس انسان سے بات چیت کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبین من الإذار ففی النار، وہ انسان جو اپنے کپڑے کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ انسان سن لے کہ جتنا حصہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہے گا، اتنا حصہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر کی بنا پر کپڑا نیچے نہیں رکھتے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، نہیں تو ورنہ وہ والا حصہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس طرح یہ پاؤں ٹخنوں تک اگر آگ میں جل جائیں گے تو پورا انسان کا جسم ہی جلسا دیا جائے گا، اور وہ انسان اگر یہ بات کرتا ہے تو سن لے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس ایسے سلائی کروائیں، اپنے تہبند، اپنی پینٹیں، اپنے ٹراؤزر، اپنی شلواریں ایسی بنائیں جو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہا کریں۔ اور بہت سے ایسے بھائی ہیں نماز کے وقت 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے اپنی شلوار کو اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین میں یہ عمل تھا، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی شلواریں نیچے سے ویسے ہی کاٹ دی کہ کپڑا ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کوئی انسان تکبر کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان اپنے حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اس خوبصورتی کا، اس جوانی کا غلط استعمال نہ کرو، اس جوانی کو شیطانی کاموں میں صرف نہ کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ یہ وہ جوان ہیں جن نوجوانوں کے کندھوں پر دین اسلام کا بوجھ آنا تھا، آج انہی نوجوانوں کے کندھوں کے اوپر یہ سوشل میڈیا اور نیٹ کا بوجھ آ چکا ہے۔ خدارا اپنی جوانی کو ان برے کاموں سے بچاؤ، اور اپنے حسن و جمال کو، اپنی خوبصورتی کو اس طرح ضائع نہ کیا کرو۔ اور وہ لوگ جو خود پسندی میں مال و دولت کی بنا پر تکبر کرتے
کرتے ہیں، اپنی ذہانت و فطانت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ، ایک آدمی ایسا تھا وہ اپنے لمبے لمبے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، نیا لباس پہنا ہوا تھا، اپنے گھر سے نکلا ہے، بالوں میں کنگھی کر رہا ہے اور اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، اور اپنے حسن و جمال پر وہ انسان غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے زمین میں ہی دنسا دیا۔ مورخین بتلاتے ہیں کہ یہ وہ قارون تھا جس کے پاس بہت سے خزانے تھے اور ان خزانوں کی بنا پر یہ تکبر کیا کرتا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو انسان اپنے سے نچلے بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، وہ یہ بات سن لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور یہ ایسے بدبخت ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ انسان شیخ زان، وہ انسان جو بڑا زانی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ جو انسان میرے رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اپنی عیاشی کو نہیں چھوڑتا، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا، ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ انسان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وہ جو جھوٹا بادشاہ ہے، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور تیسرا وہ انسان جو متکبر ہے، فقیر ہے، مال نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تکبر کرنے والا وہ انسان ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ انسان جو غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال یغشاهم الظل من کل مکان۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے، ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گی لیکن ان کی جسامتیں چونٹیوں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بنا دے۔ ان کے تکبر کی وجہ سے شکلیں انسانی ہیں، آدمیوں کی طرح نظر آئیں گے لیکن جسامت سے، قد و کار سے چونٹیوں کی طرح دکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمْ يُسَمَّى بُولَسٍ، اور ہر طرف سے ذلت جب چھائی ہوگی پھر انہیں جہنم کی ایک ایسی جیل، ایک ایسی وادی جس کا نام بولس ہے، اس جہنم کی وادی میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر ایسی آگ چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، ایسی آگ ہوگی، اس قدر سخت ہوگی کہ آگ آگ کو ہی کھا جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر انسان تارے جلائے تو طرح طرح کی آگیں نظر آتی ہیں۔ ایک سرخ آگ ہے، اس کے اوپر سیاہ آگ اس طرح غالب آ جائے گی کہ اس کی سرخی کو ختم کر دے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ متکبر لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایسی آگ میں داخل کریں گے، اور ان کے لیے کھانے پینے کے لیے وہ ہوگا جو جہنمی لوگوں کے جسموں سے نکلنے والی خون اور پیپ ہوگی، وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، تکبر سے بچا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرا کرو، جس طرح صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات
اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ اگر صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو آنسو بہانے سے 90% بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور دو صحابیوں کا واقعہ آپ کی وہ گزارش کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی ملاقات صفا پہاڑی کے اوپر ہوئی۔ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے، کچھ دیر بات چیت کی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے اور عبداللہ بن عمر جو جناب عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر کبہ اللہ لوجہہ فی النار۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اوندے منہ جہنم میں گرا دے۔ اور میں اس بات سے ڈر کے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے درمیان تکبر نہ آ جائے، میرے میں یہ کبر نہ آ جائے۔ آج ہم غرور بھی کرتے ہیں، گھمنڈ بھی کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے حقیر بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس طرح تکبر ہے اس کے برعکس عاجزی اور انکساری ہے۔ انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا۔ آپ نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، مال آیا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ نے عہدہ دے دیا ہے، حکومتی لیول کا عہدہ آ گیا ہے، تعلیم کی بنیاد پر، اعلیٰ ڈگریوں کی بنیاد پر کوئی عہدہ مل چکا ہے، لیکن یہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی من تواضع لی ہکذا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کے ہاتھ کے باطن کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے تھوڑا سا نہیں جھکایا، آپ نے زیادہ جھکایا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اس طرح جھک جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، زمین پر چلتا ہے لیکن جھک جھک کے چلتا ہے، کیونکہ کہیں اکڑ نہ آ جائے، کہیں غرور نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اس قدر جھک جاتا ہے، زمین کی طرف جھک کر کے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر آپ نے مثال دی، اپنے ہاتھ کے باطن کو آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ آپ نے فرمایا رفعتہ ہکذا، اللہ تعالیٰ اس قدر اس سے بلندیاں عطا کرتے ہیں، جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، جھک جایا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور انکساری کے اعلیٰ جو نمونے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، کیونکہ میرے نبی جو تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غریب صحابہ کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مال آ جاتا ہے اور ہمارے پاؤں زمین کے ساتھ نہیں لگتے، جو غریب رشتہ دار ہیں انہیں حقیر سمجھتے ہیں،
ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص پہچان نہیں سکتا کہ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون۔ اور ہمارے پاس مال آ جائے، ہم اپنے سے چھوٹے بھائیوں میں زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، ایسا نہ کیا کرو مال آ جائے اور انسان جو اپنے سے نچلے رشتہ دار ہیں انہیں ہی بھول جائے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جب سویا کرتے تھے نا، آپ کی عاجزی اور انکساری اس قدر تھی، حضور جب لیٹتے تو چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے اور میرے نبی چٹائی کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میری اس مسجد میں خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے، خوبصورت قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، مسجد ٹھنڈی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں۔ مؤذن صبح کے وقت کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تکبر کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کا رد کرنے والے ہیں۔ نماز نیند سے بہتر نہیں بلکہ نیند نماز سے بہتر ہے۔ میں نے اٹھنا نہیں، سونا ہے۔ اور جس انسان کو 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلایا جائے اور وہ بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہ آئے، اس سے بڑا بھی کوئی متکبر ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور آج ہم اپنے گھر والوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے۔ کس وجہ سے؟ انا کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، تکبر کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا من مریض ہو چکا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ نہ سوچا کرو لوگ کیا کہیں گے، وہ کام کیا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کس قدر تھی، آپ میں ذرا سا بھی غرور اور تکبر نہیں تھا۔ آپ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ وہ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ خود کام بھی کیا کرتے تھے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام ہاتھ نہیں بٹاتے، صرف انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تو آپ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آج ہمارے گھروں میں نرم و ملائم بستر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی اور بڑے بڑے ٹیبلوں پہ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا غلام تصور نہیں کرتے۔ میرے نبی جب کھانا آتا، آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں ایک غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور ایک غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام سمجھا،
آپ غلام کی طرح بیٹھ جاتے، غلام کی طرح کھاتے، یا اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم میں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عاجزی اور انکساری ختم ہو چکی ہے۔ اس عاجزی کو اپنائیے، اس انکساری کو اپنائیے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبركم باهل الجنہ كل ضعیف متضاعف لو اقسم على الله لابره۔ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں کہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ وہ بندہ جو عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، غرور نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے تکبر نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنی مسجد کے نمازیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے وہ انسان حصہ لیتا ہے اور تعاون کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اللہ کے ہاں عاجز بندہ، اللہ کے ہاں جھکنے والا بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا لے اور قسم دے، یا اللہ اتنی گرمی ہے، بارش برسا دے، مالک الملک اس کی قسم کو اسی وقت پورا کرے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم کہتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ نے التجائے کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ اس قدر عاجزی اور انکساری اختیار کیجئے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم باهل النار، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کل عتل جبار مستكبر، ہر وہ انسان جہنم میں جائے گا جو تند مزاج ہے، جو بد اخلاق ہے، جو انسان بد زبان ہے، اور وہ انسان خطا رحمی کرنے والا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، جھگڑالو انسان ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ انسان جو زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے مال دیا ہے، جتنا مال آئے اتنا جھک جاؤ، جس قدر اگر بلندیاں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، دنیا میں اچھا عہدہ، اچھا منصب، اعلیٰ سے اعلیٰ سٹیٹس چاہتے ہو، اور مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہو، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ میں انکساری پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو انسان اکڑ کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور فرمایا مستکبر، تیسرا وہ انسان جو تکبر کرتا ہے، متکبر ہے، وہ انسان جو اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ کہ انسان قرآن کی بات کا رد کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، 5 وقت پڑھو، باجماعت ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر ہم نہیں مانتے تو سمجھ لے تکبر کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کیا کرو، بد اخلاقی سے پیش نہ آیا کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کیا کرو۔ اگر ہم قرآن کی بات نہیں مانتے تو سمجھ لے ہم متکبر ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس بات سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات مل جائے من وعن اسی وقت عمل کیا کرو۔ یہ نہ کہا کرو ابھی زندگی پڑی ہے، تھوڑا سا وقت گزرے گا، پھر میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نمازی بھی بن جاؤں گا، اب آنا شروع کر دیا، اگر ابھی نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو جو میں دھوکہ کرتا ہوں، لوگوں کو فراڈ کرتا ہوں، وہ کس طرح کر سکوں گا؟ میرے محترم بھائیوں، وہ انسان جو قرآن کا انکار کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے، وہ متکبر ہے۔ اور تیسرا
تیسرا وہ انسان جس کی وضاحت آپ نے سنی ہے کہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے کم تر اور نچلا سمجھتا ہے، وہ انسان متکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر کی تمام قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔